آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اگر اس نے کورٹ نے کہا حجاب از نوٹ کمپلسری ان اسلام تو غلط تو نہیں کہا، صحیح کہا نا کہ یہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے یہ پردہ جس کو تم پردہ کہتی ہو۔ اسلام میں تو وہ پردہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تو کوئی چیز نظر نہیں آنا چاہیے۔ ابھی آپ مسلمانوں کو جمع کیجئے، 1000 مسلمان مردوں کو جمع کیجئے، 990 مسلمان داڑھی کٹا ہوگا، 10 مسلمان کوئی ہوگا جو داڑھی والا ہوگا، اس میں بھی اگر جوڑیے تو 8 ایسا ہوگا جس کی داڑھی خلاف سنت ہوگی، وہ 2 ہی ہوں گے جن کی سنت کے مطابق داڑھی ہوگی۔ جی تو اگر سوچیے، اگر حکومت قانون بنائے کہ داڑھی اسلام میں ضروری نہیں ہے تو کوئی غلط قانون ہوگا کیا؟ اگر نمازی کا اکٹھا نمازیوں کو جمع کیا جائے کہ روزانہ 5 ٹائم مسجدوں میں جانے والے ایک طرف ہو جاؤ، 5 ٹائم مسجدوں میں نہیں جانے والے ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کی قسم نمازی ہار جائے گا، بے نمازی جیت جائے گا۔ با پردہ عورتیں ہار جائیں گی، بے پردہ عورتیں جیت جائیں گی، داڑھی کٹا مسلمان جیت جائے گا، داڑھی والا مسلمان ہار جائے گا۔ کیوں کہ داڑھی والے چند، نمازی چند، بے پردہ عورتیں 1000، با پردہ عورتیں چند۔ اسلام کے خلاف کبھی بھی قانون جب بھی بنے گا تو مسلمان اس چیز کو چھوڑ پہلے چکا ہوگا۔ اذان کے بارے میں بتاؤں میں، ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، 4 لوگ 5 لوگ پہنچتے ہیں مسجد میں۔ پوچھئے مفتیان کرام سے، 4 لوگوں کو بلانے کے لیے 4 لاؤڈ اسپیکر شرعی اعتبار سے بھی جائز ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ 4 لوگوں کو بلانے کے لیے 4 لاؤڈ اسپیکر، 4 لوگوں کو بلانے کے لیے۔ او بھائی 4 کو تو گھر گھر جا کے بلا لو، بھائی چلو نماز پڑھ، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، او بھائی اذانوں کا مطلب ہی بدل دیا ہم نے، تو اذانوں کا مطلب ہی بدل دیا ہم نے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اصل میں ایسا مزاج ہمارا بنا ہے، ایک تھا لومڑی، ایک لومڑی تھا، ٹھیک ہے، اس کی دم کٹ گئی، کسی طرح کٹ گئی ہوگی، دم سمجھتے ہیں، ننگڑی، ہاں اس کی ننگڑی کٹ گئی کسی طرح سے، کیسے کٹ گئی ہوگی، مگر تھا بڑا چالاک بے وقوف، ایک دوسرے لومڑی کو پکڑا، اس پہ ہنسنے لگا، بھئی تیری تو دم کٹی ہوئی ہے۔ کہا بھائی کیا بتاؤں، دم کٹنے سے جو فائدہ ہوا ہے ایسا لگ رہا جیسے میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، مزے ہی مزے ہیں، اب دم کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو پھسلا لیا، وہ دم کٹا لیا، درد تو بہت ہوا، اب پریشانی بھی ہو رہی ہے، ادھر گدگدی ہو تو دم تو تھا نہیں کہ ادھر گدگدی کر لے گا دم سے۔ اللہ نے جو دیا ہے نیچرل چیز ہے، وہ نیچر تو نیچر ہے بھئی، ہم لوگ تو نیچر سے خچر ہو گئے بھائی، نیچر سے ہم لوگ خچر ہو گئے۔ خچر اسے کہتا ہے جو نہ گدھا ہوتا ہے نہ گھوڑا ہوتا ہے، ذرا بچے میں ہوتا ہے، ہم لوگ نہ مسلمان ہیں نہ وہ ہے، پتہ نہیں بچے میں ہم لوگ۔ تو یہ 2 لومڑی ہو گیا۔ اب وہ اس کو بولا بھائی درد تو بہت ہو رہا ہے یار، یہ بولا دیکھ بھائی اب درد کے بارے میں لوگوں کو بولے گا تم کو بہت پیٹے گا، تم ایک کام کرو اب میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر لوگوں کو پٹی پڑھائیں گے۔ اب 2 مل کر کے تیسرے کو بیوقوف بنایا، بھائی دم کٹا لو، کیا مزہ ہے یار زندگی کا۔ تیسرا دم کٹا لیا، چوتھا دم کٹا لیا، 5واں دم کٹا لیا، پورا سماجے دم کٹا لیا۔ اب جو دم والا ادھر آئے لومڑی، اس کو ہنستا تھا دیکھ کر کے، کون؟ دم کٹا ہوا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کی مثال کیا ہوئی؟ 100 میں سے 99 مسلمان داڑھی کٹا ہو گیا۔ اب جو داڑھی والا کوئی آتا ہے تو کہتا ہے بچتر مانوس آ گیا، بھائی کون ہے یہ، کون ہے یہ، کون ہے یہ، کون ہے یہ، عجیب آدمی آ گیا دنیا میں، ہمارے بیچ میں عجیب آدمی آ گیا۔ 100 میں سے 99 عورت بے پردہ گھومنے والی ہے، لباسوں کو چست پہنتی ہے، کوئی ایک بیچاری اچھی لباس والی آ جائے اس کو کہتی ہے تو بڑھیا ہے، تو بڑھیا ہے، یہ کون سی لباس پہنتی ہے؟ یہ بیوقوف بے پردہ عورتیں ان پہ ہنستی ہے، با پردہ عورت پہ۔ دین کا مذاق اڑانے والا ان کا مذاق اڑاتا ہے جو بیچارہ دین پہ چلنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے اپنے جیسے لوگوں کو بنا لیا۔
میرے بھائی میں کیا عرض کروں، تعلیم کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مکتب کی پروگرام ہے، مکتب کے سلسلے سے باتیں ہوئی ماشاءاللہ، اللہ حافظ سلیم صاحب کو جزائے خیر دے، مکتب کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ پر میری گزارش ہے حافظ سلیم صاحب سے بھی اور یہاں کے حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام سے ایک ایسی مشن چلائیے جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ آپ کے علاقے کی بتا رہا ہوں، نوجوانوں کو کلمہ نہیں آتا ہے، نوجوانوں سے پوچھا گیا، آپ سب جو لوگ مجھے جانتے ہوں گے، ابھی میں آپ کے حلقے میں چلہ لگا گیا ہوں، چلہ لگا کر کے ایسی بستی، جس بستی کے بارے میں لوگوں میں علاقے میں حلہ ہے کہ وہاں کا بکری بھی عالم ہے، پر میں کہتا ہوں وہاں کا آدمی جاہل ہے۔ بکری ہوگا عالم، ہو سکتا ہے بکری ہوگی عالم، ہو سکتا ہے ہوگی تو ہوگی، مگر آدمی جاہل ہے، کلمہ نہیں آتا ہے، اسے نبی کا نام پتہ نہیں ہے۔ اب سوچئے جس کو نبی کا نام پتہ نہ ہو، اس کے پاس اگر کوئی یہ دجال، یہ شکیل بن حنیف آ کے بولے میں نبی ہوں تیرا، اسے نبی نہیں مانے گا کیا؟ ضرور نبی مانے گا۔ اس کے لیے اکابرین نے بہترین نظام بنایا ہے بڑوں کے لیے۔ ان مکاتب میں بوڑھے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ مکاتب تو بچوں کا ہو گیا، ایک بڑوں کا مکاتب ہونا چاہیے، اور بڑوں کا مکاتب مساجد بہترین طریقہ ہے۔ علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام سے خصوصاً اور بہت ادباً درخواست ہے میری، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے اعلان کیجئے مسجد میں کہ میں فلاں وقت بیٹھوں گا مسجد میں۔ جن حضرات کو شوق ہو دین سیکھنے کا وہ آئے اور مجھ سے دین سیکھے، میں انشاءاللہ سکھاؤں گا، اپنے وقت کو فارغ کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب وارث ہیں نا، تو وارث اسے کہتے ہیں جو اپنے مورث کے وراثت کو آگے بڑھائے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صرف دھوس زمانے کے لیے نہیں ہے، چپو تم جاہل ہو، تم کیا بولو گے، میرا سونا تیرا جگنا برابر ہے، یہ دھوس کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری کے لیے ہے کہ میں وارث ہوں، تو نہیں، میں وارث ہوں۔ اب وارث کسے کہتے ہیں؟ مورث کی وراثت کو آگے بڑھائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، جھٹ سے نماز پڑھتے ہیں، چل دیتے ہیں، کوئی اوے فلاں ادھر آ، صلی فإنک لم تصلی، حدیث ہے نا، یہ مشہور حدیث ہے، اے فلاں نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ پھر سے نماز پڑھا، پھر فرمایا یا فلاں صلی فإنک لم تصلی، پڑھ نماز پھر سے پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر نماز دہروایا ان کا۔ یہ نمازوں کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ مکتب کے بچے نہیں تھے، مطلب مکتب سے مراد اصحاب صفہ نہیں تھے، یہ بھی علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا، وہ اصحاب صفہ نہیں تھے، وہ پڑھنے والے نہیں تھے، یعنی جو بچے میرے پاس پڑھیں گے صرف ان کی نگہبانی کروں گا، یہ نہیں تھا نظریہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے معلم تھے، معلم خیر، معلم الناس، سارے دنیا کے معلم تھے، سب کی نگہبانی کرتے تھے۔ ہمیں بھی دل کھول کے، ہمیں بھی اپنے اپنے مسجدوں میں جہاں بھی ہوتے ہیں، جو علماء کرام باہر پڑھاتے ہیں، اللہ کی قسم باہر تو بہت ہریالی ہے، اپنے علاقے میں دیکھیے بہت بے دینی ہے، بہت بنجر زمین ہے۔ جب بھی وقت ملے، فرصت ملے، موقع نکال کر آئیے، جب گھر آتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنے گاؤں کے علاقوں میں اعلان کروائیے میں فلاں سے فلاں دن تک اپنے گاؤں میں رہوں گا انشاءاللہ، اس وقت میں وقت دوں گا، جن کو جو چیز سیکھنے کا موقع ہو، دل ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، وہ مسجد میں آئے، میں انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ اللہ کی قسم آپ کی نسلوں کو وہ دعائیں ملیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور آپ کے تھوڑے سے وقفے سے ان کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا۔ آپ کے 10 منٹ جائیں گے، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ کنہیں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، کنہیں کو وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنن نہیں آتے، کلمہ نہیں آتا ہے، ایمان نماز کا پتہ نہیں ہے، علم و ذکر کا پتہ نہیں ہے، اکرام کا پتہ نہیں، اخلاص کا پتہ نہیں، دعوت کا پتہ نہیں۔ یہ بیچارے تبلیغ والے کیا کریں گے؟ ان کا امیر بھی جاہل، یہ ہو جاہل بیچارہ، یہ کیا دوسروں کو تبلیغ کریں گے بیچارہ؟ یہ اب بیچارہ جاتا ہے 4 مہینہ لگا، ادھر سے مفتی بن کے آ جاتا ہے، بیچارہ کیا کرے گا؟ کوئی امیر ڈھنگ کا نہیں، بیچارہ مفتی بن جاتا ہے سیدھا 4 مہینہ میں، یہ ادھر سے آتا ہے سیدھا مفتی پہ حملہ کرتا ہے، جو بیچارہ صحیح میں مفتی صاحب ہے، پڑھ کے مفتی صاحب بنے ہیں، یہ 4 مہینہ مفتی صاحب بن گیا ہے۔ غلطی ان کی نہیں ہے،
غلطی ہماری ہے، یہ میں اعتراف کرتا ہوں، چونکہ ہم نے انہیں وقت نہیں دیا، ہم نے انہیں جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہم ان کے حوالے جاؤ خود کرو، سیکھنا سکھانا خود کرو۔ وہ سیکھنا سکھانا کیا کرو، آتے ہی نہیں، کیا سکھائے گا وہ؟ ان کے قرآن کے حلقوں میں جا کے بیٹھیے آپ، جو بیچارہ امیر مشق کرا تھا اس کا قرآن خود غلط ہے، وہ بچوں وہ ساتھیوں کو کیا قرآن صحیح سکھائے گا؟ اللہ کی قسم پوچھنے کے بھروسے نہ رہے ہم، کہ ہم کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے، بنا پوچھے ہم جائیں گے، لو بھائی میں آ گیا، قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے، لیے میں سکھاتا ہوں قرآن کریم۔ اللہ کی قسم مسجدوں میں ایک کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے ہر گاؤں کی مسجد میں، بڑوں کو بوڑھوں کو وہاں دین سکھانے کی محنت ہو، ایسی اور اس موضوع پہ بیانات ہو باضابطے، جمعہ میں ہو یا ایسے جیسے نہیں جلسہ، اسی طرح سے جمع کر کے لوگوں میں بات چیت ہو، اور مستورات میں ہفتے میں ہو یا مہینے میں ہو 2 بار یا 1 بار مستورات کو جمع کر کے ماں بہنوں میں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، اس میں بیانات ہو۔ اللہ کی قسم ہماری ماں بہنیں بھی عالموں کے گھر سے بھی تعلق رکھنے والی ہے، پر اندر کچھ خالی، اندر پوری خالی ہے، اندر پوری خالی ہے، اندر خالی بھرا ہوا ہے، مطلب خالی ہے پورا بوتل۔ اگر ہم سب تھوڑا وقت نکالیں گے، ہمارے علماء کرام ائمہ کرام سے گزارش ہے ہم سب مسجدوں کو عادی بنے۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے اللہ کی قسم ہمارے ڈبل عذاب ہوگا۔ بخاری کی روایت ہم لوگوں کو یاد کروایا گیا تھا کہ سب سے میرے مفتی صاحب جو تھے ہمارے کہنے لگے اس حدیث کو ازبر کر لو، بیانوں میں بولا کرو، تاکہ اللہ تجھے ہدایت دے گا کہ قیام جہنم میں سب سے سخت عذاب جس کو ہو رہا ہوگا وہ ہوگا جس کی آنتیں باہر ہوں گی، ہے نا، اور وہ ایسی چیخے گا کہ اس کی چیخ و پکار کو سن کر کے جہنمی اپنے تکلیفوں کو بھول کر اس کے ارد گرد جمع ہو جائے گا۔ هو يدور كما يدور الحمار، وہ ایسے گھومے گا جیسے کہ وہ چکی پہ چلنے والا جو ہوتا ہے نا، گدھا گھوڑا، ہمارے علاقے میں چلتا ہے بیل، کولہو کا بیل جو گھومتا ہے، ایسے گھومے گا آنتوں کو رکھ کر کے، لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اوہو یہ تو وہی حضرت والا ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اچھی باتیں سکھاتا تھا، سمجھاتا تھا، خود بھول جاتا تھا کیا؟ اسے پوچھیں گے کیا آپ وہ نہیں ہیں اتأمرون بالمعروف وتنہانا عن المنکر، آپ وہ نہیں ہیں کیا جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے؟ کہیں گے ہاں وہ تو ہم ہی ہیں۔ اامرکم بالمعروف ولا آتیہ، بھلائی کی باتیں تو بتاتا تھا تجھے پر میں خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، برائیوں سے روکتا تھا پر میں خود برائی کرتا تھا۔ لے میرا حساب کتاب یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ مسجدوں کے پابند، ہم لوگ اپنے علاقے، اپنے گاؤں سماج کے بارے میں تھوڑی سی فکر کریں، وقت فرصت ملنے پر جب بھی گھر آئیں تو جمعہ میں یا کوئی اور دن بھی جیسے بھی ہو، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے میرے دل کے جو خواہشات جذبات ہیں میرے، میں جذبات کو زیادہ بیان نہیں کر پاتا۔ سر ہم لوگ جماعت والے ہیں اور جماعت والوں میں تھوڑا سا لمبا بیان چلتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتا ہے بیان، تو تفصیلی بات ہوتی رہتی ہے، 10 منٹ میں کیا بات کریں، پھر بھی جو بات میں نے کرنی تھی اللہ کا شکر ہے وہ ادا کر دیے۔ آپ حضرات مقصد سمجھ گئے ہوں گے، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ حافظ سلیم صاحب کے مکتب کو اور پھولے پھلے اور دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم رکھے، ان کی عمروں میں، علم میں، فضل میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کا علاقہ، ان کی وجہ سے ہمارے علاقے ہرے بھرے ہیں، اللہ ہمارے علاقے کو ہرا بھرا رکھے، اور ان کا فیض ہم سب کے لیے اور ہماری آنے والے نسلوں تک کے لیے عام اور تام فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔